السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ امید ہے کہ آپ کے جو روزے ہیں وہ اچھے جا رہے ہوں گے۔ ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے اور اس میں ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ثواب کما لے اور لوگوں کی مدد کر لے۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی شہر کا ایک اور جو بڑا مسئلہ، جو شہر کا بہرحال سب سے ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ اسٹریٹ کرائم ریلیٹڈ ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے۔ اور خاص طور پہ اب جب عید کی خریداری کے لیے لوگ نکل رہے ہیں باہر، راتوں میں نکل رہے ہیں، لیٹ نائٹ بھی جانا ہو رہا ہے، تو اس دوران بھی اسٹریٹ کرائمز کی جو وارداتیں ہیں وہ تھمی نہیں ہیں اور ان میں کوئی کمی دیکھنے میں نہیں آئی ہے، بلکہ روز بروز جو ہیں وہ یہ وارداتیں بڑھی رہی ہیں اور لوگوں میں ایک خوف سا جو ہے نا وہ طاری ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی شہر کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کراچی شہر میں صحت کے حوالے سے بھی بہت ساری سہولتوں کا فقدان ہے اور ایک میٹروپولیٹن شہر ہونے کے باوجود بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید اسے کوئی اون نہیں کرتا، سیاسی جماعتیں بھی شاید اسے اون نہیں کرتی جیسے انہیں کرنا چاہیے، اور ادارے جن کی ذمہ داری ہے یہ سب کام کرنا، تو کیا وہ اسے اون کر رہے ہیں؟ بظاہر شہریوں کو تحفظ دینا اور اگر امن و امان ہوگا تو معیشت بھی چلے گی نا۔ کراچی پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن امن و امان کے بغیر وہ کیسے پاسبل ہوگا؟ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ ہم نے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین کو اپنے شو میں انوائٹ کیا ہے، میں ان کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر حمیرہ رسول صاحبہ، وومن میڈیکل آفیسر ہیں، بچہ جیل ریمانڈ ہاؤس کراچی کی۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر حمیرہ صاحبہ، اور سوشل ورک میں بھی ایکٹیو رہتی ہیں اور مختلف ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرتی رہتی ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سید شاہد صاحب، شاہد ظفر بخاری صاحب موجود ہیں جو کہ تجزیہ کار ہیں اور پولیٹیکل سچویشن پہ بھی ان کی خاصی نظر ہوتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا جناب شاہد صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محمد ریاضت الرحمان صاحب۔ ریاضت الرحمان صاحب سابق میٹرولوجسٹ ہیں اور سوشل ورک کرتے ہیں، فاؤنڈر ہیں ماں جی فاؤنڈیشن کے۔ بہت شکریہ آپ کا ریاضت الرحمان صاحب۔ اور ہم آغاز کرنا چاہیں گے صحت کے حوالے سے، اور ڈاکٹر حمیرہ چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم تھوڑی سی ان کے شعبے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اور پھر ہم آگے چلیں گے باقی ٹاپکس کی طرف۔ ڈاکٹر حمیرہ صاحبہ، آپ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے آپ کے ہاں بچہ جیل کی، اور وہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں، جو لوگ موجود ہیں، اس میں کیا نظر آتا ہے کہ معاشرے میں خرابی کہاں ہے، کیا بہتری ہو سکتی ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے شو میں مجھے انوائٹ کیا۔ اچھا، یہ جو ٹاپک ہے بچوں سے ریلیٹڈ، جو جوینائل جسٹس سسٹم کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا جو جیل کا سسٹم ہے ہم نے اس کو چینج کر دیا، اس کا نام ہم نے رکھ دیا ہے ریہیبلیٹیشن سینٹر، یعنی اب اس کو جیل یا پریزن نہیں کہا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اب ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں پورا پریزن ڈپارٹمنٹ کہ بچوں کو جو کرائم میں انوالو ہو جاتے ہیں غلطی سے یا خود سے، وہ دوبارہ یہ کرائم دوبارہ نہ کریں۔ ان کو ہم لوگ اتنا زیادہ ایجوکیٹ کر دیں، ان کو وہ ساری چیزیں پرووائڈ کر دیں جو مسنگ ہے۔ جیسے معاشرے میں جو مجھے آج کل یہ نظر آتا ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ایجوکیشن۔ جب آپ کی پراپر ایجوکیشن نہیں ہوگی، اس معاشرے کے اندر سدھار بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس غربت اور بہت ساری چیزیں اور بھی ہے، سوشل ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں۔ لیکن بچوں کے اندر جو مجھے چیز مسنگ نظر آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو گائیڈنس کی بڑی ضرورت ہے، چاہے وہ ہائی اسٹینڈرڈ کے بچے ہوں، چاہے وہ لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہوں۔ کرائم تب ہوتا ہے جب بچوں کے اندر گائیڈنس نہیں ہوتی، جب بچوں کا اپنے کوآرڈینیشن یا کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے اپنے بڑوں کے ساتھ۔ اور اسپیشلی جب بھی بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے جو میں نوٹ کرتی ہوں وہ یہ کرتی ہیں کہ مینٹلی وہ کتنا ایکٹیو ہے اور ساؤنڈ ہے۔ تو اکثر بچوں کو ہم نے یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنا جو کمیونیکیشن گیپ پیرنٹس کے ساتھ ہے وہ مسنگ ہوتا ہے۔ پہلے کے دنوں میں ایک ہوتا تھا کہ فیملی سسٹم رکھا جاتا تھا، آج کل کے زمانے میں نیوکلیر فیملی سسٹم کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اور جو نیوکلیر فیملی سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے اپنی چیزیں شیئر نہیں کر پاتے، بڑوں کی سرپرستی کم ہو جاتی ہے۔ اب جو لوور مڈل کلاس ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے اچھے اسکولوں میں داخل کی جائے، اچھی ایجوکیشن دی جائے، لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ افورڈ نہیں کر پاتے۔ جب افورڈ نہیں کر پاتے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ لوگ شارٹ کٹس کی طرف جاتے ہیں بچے۔ اب ان کو ہر وہ چیز چاہیے ہوتی ہے جو ایک اپر مڈل کلاس بچے کے پاس چاہیے ہوتی ہے۔ پھر ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کرائم کس طریقے سے آگے اسپریڈ ہوتا ہے۔ جب ان کی اچھی دوستوں کی صحبت نہیں ہوگی، اچھی کمیونیکیشن ان کی اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں ہوگی، تو ڈیفینیٹلی وہ کرائم کو زیادہ وہ کرتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میرے خیال سے پیرنٹس کو اور جو بڑے ہیں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ بچوں کو گائیڈ بھی کرے اور ان کے ساتھ جو کمیونیکیشن گیپ جو مسنگ نظر آتا ہے اس کو وہ فوری طور پہ وہ اس کو ختم کریں۔ رائٹ، اور اس ٹاپک پہ بات آپ سے جاری رکھیں گے۔ جناب شاہد صاحب، آپ بتائیے کہ ڈاکٹر حمیرہ صاحبہ نے جیسے سوشل امپیرٹی کی بات کی،
ظاہر ہے کہ مساوی تو ہے نہیں ہمارے معاشرے میں، ویسے بھی دنیا بھر میں بھی ایسے ہی ہوگا، ظاہر ایک امیر طبقہ ہے، ایک مڈل کلاس ہے اور پھر ایک پور کلاس سے تعلق رکھتے ہیں لوگ. لیکن جو ہم اشتہار چلا رہے ہوتے ہیں، جو شہر میں بل بورڈز لگے ہوتے ہیں، جگہ جگہ جو ہے وہ بہت ہی ایلیٹ کلاسز کے لیے بھی بہت ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے اب وہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور لوور جو غریب کلاس ہے اس کے وہ پیرنٹس کیا کریں اس کے، اور بچے کیا کریں، یہ کیسے فرق ختم ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہین صاحب. میڈم نے جس طرح سے کہا کہ جی جو لوور مڈل کلاس ہے اور ان کے ماں باپ جو ہیں وہ ایجوکیشن ان کو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں دلواتے ہیں اور افورڈ نہیں کر پاتے ہیں. میرا ایک معصوم سا سوال ہے کہ بھائی یہ بتائیے کہ کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے تعلیم، صحت، تحفظ یہ دینا عوام کو، روزگار عوام کو دینا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. جب ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی تو جرائم جنم لیتے ہیں. آپ نے ابھی کہا کہ جناب دنیا کے دوسرے ممالک میں، مجھے اتفاق رہا، میں کافی رہا یورپ میں نے جو وہاں دیکھا طبقاتی جنگ وہاں تو نہیں ہے. وہاں تعلیمی نظام یکساں ہے، سب کے لیے ہے، فری ایجوکیشن ہے، سب کے لیے ہے. وہاں پڑھا رہے ہیں، وہ نظام بھی پڑھا رہے ہیں. ایون کہ میں نے تو وہاں یہ تک دیکھا کہ جو میرے ریلیٹیوز کے بچے تھے وہ وہاں اردو پڑھ رہے تھے. ان کا اردو سے کیا تعلق ہے؟ جب میں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں انگریزی تو ان کو یہاں پہ رہتے ہوئے گلی کوچے میں کھیلتے ہوئے آ جائے گی، یہ اپنی زبان نہ بھول جائیں، اس لیے ہم انہیں اردو پڑھا رہے ہیں. اور ہمارے ہاں کیا ہے، ہم انگریزی کو زبردستی جو ہے وہ لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چائنا میں کیوں نہیں لوگ انگریزی بولتے ہیں؟ ترقی تو کر رہے ہیں. جرمنس کیوں نہیں بولتے انگریزی؟ ترقی یافتہ ہیں. فرانسیسی انگریزی نہیں بولتے ہیں، ترقی یافتہ ہیں. جیسے میڈم نے کہا کہ جرائم بڑھ کیوں رہے ہیں بچوں میں؟ بیکاز جو آپ نے سوشل میڈیا کے تھرو ان کے اوپر جو آپ کے ڈرامے ان کو دکھا رہے ہیں، لگژری گاڑیاں دکھا رہے ہیں، بڑے بڑے گھر دکھا رہے ہیں، سورسز بتا ہی نہیں رہے کہ وہ کہاں سے کما رہے ہیں. تو ہر ایک جو 16-17 سال کا 18 سال کا میرا نوجوان بچہ ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ چیزیں حاصل کرنا بہت آسان ہے. جب وہ دنیا میں باہر قدم نکالتا ہے تو اسے کچھ لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی ایسے نہیں ملے گا، یہ کام کرو گے تو یہ ملے گا. اسے وہ ایزی منی لگتا ہے، وہ چلا جاتا ہے اس طرف. مگر اس سے روکنا ریاست کی ذمہ داری ہے. جب ریاست تعلیمی نظام کو صحیح معنوں میں استوار کرے گی. ہم ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت ہے، انہوں نے ایک پورا جو ہے ہمیں پروگرام دیا ہے، پوری ایک ریاست بنا کے دکھائی مدینہ میں. صرف دعوے تھوڑی ہیں ریاست مدینہ بنانے کے کہ آپ ریاست مدینہ بنانے کے دعوے بھی کریں اور پھر اس کی آڑ میں آپ بہت کچھ کر جائیں. تو ریاض الرحمان صاحب آپ کی طرف جاؤں گا. آپ بتائیے کہ آفٹر ریٹائرڈ لائف کیسا چل رہا ہے، اور یہ مہنگائی اور یہ ساری صورتحال سے آپ کیسے متاثر ہو رہے ہیں بحیثیت ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ویلفیئر کا کام شروع کیا، یہ کام کب سے شروع کیا، اس کا کیسے خیال آیا، اور اب آج کل آپ کیا کر رہے ہیں، کون سا پروجیکٹ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا. سر میں 2019 میں ریٹائر ہوا. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ پاکستان کے حالات دیکھ کے کہ میں کچھ قوم کے لیے کچھ کر سکوں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، طاقت دی. تو سب سے پہلے میں نے اپنے جو جاب لیس جو ہیں ہمارے جو دوست احباب ہیں ان کے لیے میں نے ایک نوٹیفیکیشن گروپ واٹس ایپ پہ تشکیل لیا. اس میں الحمدللہ کافی لوگ آئے، انہوں نے جوائن کیا، اس سے ابھی بھی استفادہ حاصل کر رہے ہیں لوگ. اس کے علاوہ پھر میں نے یہ ماجی مطلب کے نام سے میں نے اپنی فاؤنڈیشن قائم کرنے کی میں نے سب سے پہلے میں نے اپنی والدہ کے نام سے رکھنا چاہ رہا تھا. تو میری مسز نے مشورہ دیا کہ اس کو ماجی کا نام دیں آپ، کیونکہ اس میں جتنے بھی سب ہیں سب کی مائیں آ جائیں گی اور اس کا اجر سب کو ملے گا. تو الحمدللہ اسی لیے پھر میں نے ماجی کا نام رکھا اس فاؤنڈیشن کا.
अपने दोस्त अहबाब जो मेरे हैं उनसे मैंने कांटेक्ट किया, उनसे गुजारिश की कि आप लोग भी इस कार खैर में शामिल हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त अहबाब हैं और मेरे अजीज़ और करीब मेरे भाई वगैरह वो इसमें शामिल हुए। तो सबसे पहले मैंने ये एक 10 रुपए की रोटी चपाती वो लॉन्च की। मैं और हमारे एक दोस्त हैं हमारे नज़ीर साहब, हम दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। ब्लॉक 13E में हम करें और तकरीबन 2 महीने हो गए मुझे ये करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये डेली बेसिस पे हम लोग करते हैं। शाम 5 बजे से रात के 12-1 बजे तक ये कंटिन्यूसली रोटी वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो जो सराउंडिंग के जो लोग हैं वो इससे आ रहे हैं, इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, तो अल्लाह का मैं बड़ा मशकूर हूँ। उसके बाद फिर मैंने चक्की का आटा लेना शुरू किया, जो कि 750 रुपये के बैग होता है 5 किलो का, और फिर मैं उसको आवाम को जो दे रहा हूँ 500 रुपये का दे रहा हूँ। अच्छा, बढ़िया। जी जी 250 की सब्सिडी दे रहे हैं। 250 की सब्सिडी दे रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने वो मुझसे काम लिया। मतलब पूरे पाकिस्तान में आपको 100 रुपये किलो आटा नहीं मिलेगा जो कि मैं दे रहा हूँ। तो ये बताइए कि आपने फ्री देने को तरजीह क्यों नहीं की? बाकी बहुत सारे लोग फ्री में बहुत सारी चीज़ें बांट रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं। सर फ्री भी देने में इसलिए नहीं किया क्योंकि पता है कि आपको इसमें दूसरे लोग भी आ जाते हैं, मतलब ये और बड़े मसले मसाइल होते हैं फ्री, तो दूसरे इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह होती है बहुत से लोगों की। तो यही मैंने कहा कि सोचा कि इसको कुछ पैसे रखे जाएं ताकि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। राइट। डॉक्टर हुमैर साहब आपकी तरफ वापस आते हैं। ये बताइए कि बच्चे जो वहाँ हैं, आप तो ज़ाहिर इंटरेक्शन आपका रहता होगा, आप लोग इंटरव्यू भी करते होंगे, उनसे पूछते भी होंगे, तो उसमें ज़्यादातर रीजंस क्या सामने आती हैं? अच्छा, 2-4 चीज़ें मैं आपसे और भी डिस्कस करना चाहूँगी आपके प्लेटफॉर्म से। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि जो क्राइम रेट को कंट्रोल करने के लिए कन्विक्शन ना, आपको जो सज़ाएं मिलती है तो उसका एक खौफ आपके अंदर आता है। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से 11.6 कन्विक्शन रेट है। अब अगर हम उसको कंपेयर करें फॉरेन कंट्रीज से, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो किसी को कोई खौफ नहीं है, वैसे कोई खौफ नहीं, और कन्विक्शन नहीं है ना, सज़ा नहीं है। तो जब सज़ा नहीं मिलेगी तो आपको डर भी खत्म हो जाएगा कानून का। जब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं होता तो वहाँ पे कानून आपका मतलब किसी काम का नहीं रहता। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 85%, जापान के अंदर 98%। अब वहाँ पे यानी आप गलती करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। आप कंपेयर कर लें पाकिस्तान को और सऊदी अरब के साथ। अब सऊदी अरब में क्या होता है, 53% मर्डर केसेस पाकिस्तान में ज़्यादा हैं सऊदी अरब से। अब मतलब इस तरह के अगर चेंजेस हैं तो वहाँ पे क्या होता है, क्राइम रेट कम है। आप जैसे ही कोई क्राइम करेंगे उनको सज़ा मिलती है। ये अगर चीज़ हमारे पास आ जाए, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम बच्चों को स्किल्ड करता है, टेक्निकल एजुकेशन भी देता है, सब कुछ करता है। प्रॉब्लम क्या आती है, जब बाहर जाता है बच्चा, उसी कंपनी में घूमता है, उसी सर्कल में जाता है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ये नहीं पता कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे स्टॉप करना है। हम अगर वल्गैरिटी को और फैशन को मिला दें तो हमें बताना है अपने बच्चों को कि क्या चीज़ आपने स्टॉप करनी है, ये चीज़ आप कर सकते हैं, ये चीज़ आप नहीं कर सकते। फैशन के नाम पे शीशा पी रहे होते हैं, फैशन के नाम पे सिगरेट आपकी स्टार्ट है, अजीब अजीब किस्म की चीज़ें आपने इंट्रोड्यूस करा दी हैं। तो न्यू जनरेशन को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वल्गैरिटी अलग चीज़ है और फैशन अलग चीज़ है। जो चीज़ें आपको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर जाती हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, उनके ऊपर हमारे जो है ज़्यादा फोकस होना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग उनको कंप्यूटर पे मतलब ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। कंप्यूटर भी अच्छा है, एक अपनी एजुकेशन है उसकी, लेकिन उसको देखना, सर्च करना कि बच्चा क्या कर रहा है, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अब वो चाहे पेरेंट्स कोई भी तबके से ताल्लुक़ रखते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप हायर आपका है, स्टैंडर्ड है, तब भी आपको बच्चों को टाइम देना है। अब वहाँ पे अगर आप अपने बिज़नेस को टाइम दे रहे हो, बच्चों को इग्नोर कर रहे हो, तब भी आपको पता नहीं चलेगा कि बच्चे की सराउंडिंग्स में क्या आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अवेयरनेस और पेरेंट्स के जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग सिस्टम है, जो पहले के ज़माने में होता था कंबाइंड फैमिली सिस्टम में, दादा दादी देख रहे हैं बच्चों को, आजकल वो मिसिंग है। अब जो बच्चे जेल में आ रहे हैं तो सबसे बेहतरीन हल इसका मैं जो समझती हूँ बीइंग अ डॉक्टर, वो ये होता है कि उनकी थेरेपी की जाए, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। उसके अंदर हम चेक करते हैं कि बच्चे की थिंकिंग क्या है। अगर वो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखता है देन वेल एंड गुड, लेकिन लगता है कि वो नहीं, वो नेगेटिव अप्रोच रखता है, माशरे के अंदर बिगाड़ की तरफ जा रहा है और उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है, तो उनकी काउंसलिंग सेशन किए जाते हैं ताकि उनको बताया जाए ये चीज़ गलत आप कर रहे हो। मतलब बात से होता है उनके सेशन का कि आप इस चीज़ को अडॉप्ट करो, इस चीज़ को छोड़ो। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जेल में तो बच्चे को हमने एजुकेट कर दिया, बाहर जब जाते हैं तो वहाँ पे मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होने चाहिए जहाँ पे बच्चे फ्री एजुकेशन लें। राइट, चलें इस पे कंटिन्यू करेंगे, इस पे मज़ीद बातचीत। और नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कराची शहर के मसाइल के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पे भी बात हो रही है, सेहत के मसाइल पे भी बात हो रही है, और बच्चों की तरबियत के हवाले से बात हो रही है। डॉक्टर हुमैरा साहबा बात कर रही थी ब्रेक पर जाने से पहले बच्चों की तरबियत के हवाले से। तो डॉक्टर साहब,
क्या जी, और पॉइंट है? बस मैं यही कहना चाहती थी कि अगर आप हमारा फैमिली सिस्टम पहले की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाए, हमारी कम्युनिकेशन गैप अच्छा हो जाए बच्चों के साथ, और उनको अवेयरनेस दे दी जाए और उनको बता दिया जाए कि ये चीज़ आपके लिए सही है और ये चीज़ गलत है और कहाँ पे आपने रुकना है, तो ये सब बड़ों का ही काम है। तो मैं समझती हूँ काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। और ये काउंसलिंग आप ज़रूरी नहीं कि कोई बाहर का बंदा करे, घर के भी लोग कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, टीचर्स भी कर सकते हैं। ये मुआशरा तब तश्कील अच्छा देता है जब मैं कहती हूँ आपके बड़े अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। मतलब किसी और को ब्लेम करने से बेहतर नहीं है कि हम अपने खुद से स्टार्ट करें। जहाँ आप काम कर रहे हैं, आपको छोटे नज़र आ रहे हैं, तो आप उनको एनकरेज करें, मोटिवेट करें कि वो पॉजिटिव चीज़ों को अडॉप्ट करें। और जो बुरी चीज़ें हैं, बुरी सोहबत है, वो तभी ख़त्म होगी जब आप उनको बताएंगे चीज़ गलत है। गलत और सही का फ़र्क हमने ही उनको बताना है। राइट, जनाब शाहिद साहब, आप बताइए कि फैमिली सिस्टम की बात हो रही है और फैमिली सिस्टम हमारे यहाँ अब क्या बचा है, बाकी बचा कुचा जो है वो बता सकते? सर, हमारा फैमिली सिस्टम ख़त्म हो चुका है माज़रत के साथ। मेरे बचपन में मेरी वालदा मुझे कहती थी कि मगरिब की अज़ान हो तो उसके बाद घर से बाहर नज़र नहीं आना, और मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं मगरिब की अज़ान के बाद घर से बाहर निकल जाऊं। रात में वालिदा के साथ बिस्तर में लेटे कहानियाँ, सहाबा के क़िस्से, मुख्तलिफ़ चीज़ें सुनते थे। क्या आज के बच्चों को इनकी माएँ सुनाती हैं? माज़रत के साथ आज जो हमारी बहनें हैं, जो मैं अपने घर में भी देख चुका हूँ, अपने फैमिलीज़ में भी देख चुका हूँ चीज़ें, माँओं ने जान छुड़ाने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन थमा दिए हैं। 2-2 साल 3-3 साल के बच्चे इतनी शार्पनेस के साथ वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके सामने वीडियो। अच्छा, फिर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो क्या देख रहे हैं, क्या करने। जब इस तरह की चीज़ें आएंगी कि उसको खाना खिलाने के लिए आपने मोबाइल में वीडियो लोड करके सामने रखनी पड़ेगी, तो वो खाना खाएगा बच्चा या बच्ची, तो किस माशरे में आप वो करेंगे? क्योंकि आज हमारे माँ बाप को मालूम था, वो हमें सिखा गए। हम शायद अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, मगर हमारे बच्चे सीखने को तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं क्या दकियानूसी ख्यालात आप हमारे ज़हनों में डाल रहे हैं। यानी आज जो है ये मीडिया का दौर है, आज सोशल मीडिया का दौर है, और आप हमें बोल रहे हैं किताबें पढ़ो। भाई, आप जिस किताब को पढ़ने का बोल रहे हैं मुझे बताइए, मोबाइल पे मैं खोल लेता हूँ, मैं उसको पढ़ लूँगा। अच्छा भाई, पढ़ो, टाइम ही नहीं है, क्योंकि फेसबुक देखना है, व्हाट्सएप देखना है, ट्विटर देखना है, उन पे ही अगर निकल जाएं तो फिर एक लंबी ज़िंदगी जो है वो घंटे पता ही नहीं लगते कब गुजरे और कहाँ गुजरे। और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से क्या कहना चाहिए? सर, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से तो बड़ी क्लियर चीज़ है कि कराची में, मैं कराची की खुसूसन बात कर रहा हूँ, कि कराची के अंदर जो हाल है, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊँ तो क्या 1960 में इसी शहर के अंदर गैर मुल्की सिफारतकार ये बैठ के नहीं सोचा करते थे, अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं करते थे कि हम रिटायरमेंट के बाद कराची में प्लॉट लेंगे, यहाँ घर बनाएंगे और यहाँ अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारेंगे। तो इस कराची को आखिर ऐसा क्या हुआ? ये नाक़िस कारकर्दगी और नाक़िस हिकमत अमली है। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला ये शहर, इसके साथ सबसे बड़ी ज़्यादती कि यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिला। इसे मोहतरमा फातिमा जिन्ना का साथ देने के जुर्म की सज़ा दी गई। यहाँ से कैपिटल उठा के इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया। इस शहर पे कोटा सिस्टम का वार किया गया। इस शहर के नौजवानों को नौकरियों से बाहर कर दिया गया। मेरा नौजवान बाइकिया पे काम कर रहा है, मेरा नौजवान फूड पांडा पे काम कर रहा है, और वो बेचारा जिस तरह से काम कर रहा है, पढ़ा लिखा नौजवान है मगर मजबूर है, घर चलाना है। इसमें तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? शहर की क़यादत तो रही है, वोट देते रहे, आपके नुमाइंदे तो रहे हैं। देखें, सिर्फ सियासी जमातों को हम ब्लेम नहीं कर सकते, हर एक को ओन करना पड़ेगा, कराची को भी पाकिस्तान को भी, हर एक को ओन करना पड़ेगा। मुझे, आपको, सिर्फ हम ये कह के, हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम वोट देते हैं, जिन्हें वोट देते हैं वो आते हैं और वो पिछले 5 साल वालों का रोना रोते हैं अगले 5 साल तक, और फिर चले जाते हैं। फिर उनके बाद जो आते हैं वो इनका रोना रो रहे होते हैं।
یہ ہوتے ہیں تو ان کی کرپشن بتاتے ہیں, یہ جاتے ہیں تو آنے والا ان کی بتاتا ہے. پھر کیسی قیادت آئے گی وہ جو یہ آ کے سب ٹھیک کرے گی؟ نہیں, یہ تو دیکھیں, یہ آپ کو خود احتسابی کا عمل کرنا ہوگا. جب تک آپ خود احتسابی کے عمل سے نہیں گزریں گے, آپ نہیں سوچیں گے. میں اگر یہ سوچوں گا کہ یار میں گلی میں کسی کو کچرا پھینکتے دیکھوں تو میں اسے روک دوں, نہیں اختر صاحب یہ کچرے کی جگہ نہیں ہے یہاں پھینک رہے ہیں, وہاں ڈسٹ بن رکھا ہوا اس میں جا کے پھینکیے, مگر مجھے فکر ہی نہیں ہے, پھینکنے دو جی. اور پھر 10 دن کے بعد جب وہاں کچرے کی ایک تعداد جمع ہو جائے گی تو میرے جیسا ہی بندہ شام میں جو ہے بیوی سے چائے پہ بیٹھا ہوا بول رہا ہوگا, دیکھا کتنا تعفن و مچھر ہو گیا, یہ لوگوں کو تو تمیز ہی نہیں ہے, کچرا یہیں پھینک دیتے ہیں, جبکہ میں خود بھی اسی میں پھینک کے آ رہا ہوں. تو ایسے لیکن یہ والا کام بہت سے لوگ کرتے ہیں علاقائی سطح پہ, پھر ان کے لڑائی جھگڑے بہت ہو جاتے ہیں, ان کے پھر دشمنیاں بھی ہو جاتی ہیں, لوگوں سے ناراض. سر کر رہے ہیں, سر نے اون کیا ایک چیز جو انہوں نے ماشاءاللہ آٹے کا جو بتایا سلسلہ سب کچھ ہے, یہ کراچی کے ہر شہر کو اون کرنا, ہر شہری کو اون کرنا پڑے گا. مجھے, آپ کو, سب کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. ضروری نہیں ہے کہ میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ 100 بوری آٹے سے کروں, میں 1 بوری آٹے سے بھی کر سکتا ہوں. ضروری نہیں ہے میں یہاں موجود جو موسمی گداگر جو رمضانوں میں اور اس میں یہاں کراچی کی سڑکوں پر آتے ہیں, جس سے ہمارا سفید پوش طبقہ پیچھے چلا جاتا ہے بیچارہ, وہ تو بیچارہ آج بھی پانی پہ روزہ کھول رہا ہے. اور ایسی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں کہ جو یہ گداگر روڈوں پر ہیں, یہ وائی فائی بھی یوز کر رہے ہیں, یہ موبائل فونز بھی یوز کر رہے ہیں, یہ نوٹوں کی گڈیاں بھی بنا رہے ہیں بیٹھ کے. تو اتنا پیسہ تو اس شہر میں ہے. جھوپڑیوں کے اندر کاریں پارک ہوتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا ہوگا. اچھا, اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی اختر صاحب, جیسے میرے بھائی نے کہا کہ جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو صحیح طرح ٹرین نہیں کر پاتے, لیکن بچہ وہی کرتا ہے جو اپنے پیرنٹس کو دیکھتا ہے. اگر پیرنٹس نماز پڑھیں گے, ٹائمنگ سیٹ کریں گے, بچہ وہی کرے گا. آپ جو بولتے ہیں اس کو بچے نہیں اڈاپٹ کرتے جتنا آپ کے ٹائم ٹیبل کو فالو کرتے ہیں. اور یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ سب کے پاس ہی مطلب موبائل ہے, موبائل کے آپ ٹائمنگ بھی سیٹ کر سکتے ہو, آپ لے بھی سکتے ہو. جب بچہ بزی ہوگا پڑھائی میں تو اس کے پاس, میں نہیں سمجھتی ٹائم ہوگا موبائل کو چیک کرنے کا. یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. اپنی ذمہ داری سے ہم بھاگ نہیں سکتے. ادھر بیٹھ کے باتیں کرنا تو بہت آسان ہے, لیکن ہم پہلے خود تو سوچیں ملک کو, معاشرے کے لیے کر کیا رہے. اب اگر آپ کی وجہ سے کوئی انسانیت کی خدمت نہیں ہو رہی, جیسے ہم لوگ بینگ اے میڈیکل آفیسر میں کرتی ہوں, فری کیمپنگ بھی کر لیتی ہوں, انٹیریئر میں جا کے فری میڈیکل کیمپ کر لیا. اگر میری وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے کچھ کیا, اچیو کیا. آپ باتیں بنا سکتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں کر رہے تو آپ ملک کو قوم کی کیا خدمت کریں گے. جناب ریاض الرحمان صاحب, آپ بتائیے کہ آپ نے صرف آٹے پہ اکتفا کیا ہوا ہے یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی پلان ہیں آپ کے, اور بتائیے گا. ابھی تو میرے آٹے کا پروگرام انشاءاللہ میں ان فیوچر اور بھی کچھ کروں گا. اچھا, ایک اور بات ایڈ کرتا ہوں کہ یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ میرے پاس آپ کو میں نے فون کیا تھا, آپ میرے گھر پہ تشریف لے کے آئے. جی, تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ آپ نے مجھے گائیڈ لائن دی یہ جو کام کرنے کی. میرا فوڈ کی طرف ارادہ تھا, پھر اس کے بعد پھر یہ آپ نے تو ان کا کام دیکھا تھا نا, کرم اختر صاحبہ کا. جی, پھر میں گیا, آپ کے جو مسز ہیں ہماری بھابھی صاحبہ, میں دوسرے دن صبح جا کے ان سے ملاقات, آپ آئی بھی تھے ملاقات کی. وہ خواتین کا پہلا سستا سبزی اسٹال انہوں نے لگایا ابوالحسن عثمانی روڈ پہ. جی, ابوالحسن روڈ پہ انہوں نے پہلا لگایا, میں نے بہت اپریشیٹ کیا اور بہت ہی ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے. اور یہ اس طرح اب تو ماشاءاللہ شہر میں کافی جگہ ایسا ہے, لوگ اپنی مدد آپ کے تحت لوگ کر رہے ہیں. ان کو دیکھ کے ہی لوگ آئے ہوئے ہیں. پہلے سب سے انسپریشن ملی ہے لوگوں, سب سے پہلے کراچی کرنے والی وہی خاتون ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا. آمین آمین آمین. اور لا اینڈ آرڈر کیسے ٹھیک ہوگا شہر کا؟ آپ بھی جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں بھی وارداتیں بہت ہوتی ہیں. جی, بہت ہوتی ہے. ابھی پرسوں رسوئی ہوئی ہے وہاں پہ. تو یہی ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ خصوصی مطلب ہے کہ ان کو ٹاسک دینا چاہیے ہماری جو ایجنسیز والوں کو, کہ اس کو جو بھی ہے اس کو فوری طور پہ. نام کے لیے تو خیر سے گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے, اعلانات میں تو بہت اچھا کام کر رہی ہے. ہر روز ایک نئی ٹاسک فورس, ہر روز ایک نئی جو ہے پولیس فورس وہ اناؤنس کر دیتے. جی, پر ایسا ہے نہیں سر, ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا. جی. چلیں ناظرین, یہاں وقت ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد واپس آ کر مزید اس موضوع پہ پھر گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے تھے اسٹریٹ کرائم کی, اور اسی دوران ہی ابھی میں نے چیک کیا تو ایک میسج بھی آیا ہوا ہے. ہمارے ایک اور صحافی فیصل حسین صاحب کو اے ٹی ایم کے اندر سے لوٹ لیا گیا, وہ اے ٹی ایم سے پیسے نکال رہے تھے. تو یہ تو صورتحال تو بہرحال ایسی ہے. تو ڈاکٹر عمیر صاحب, آپ بتائیے کہ اس ماحول میں نوجوانوں کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گی؟ اب نوجوان کیا سوچیں اب اس کے علاوہ شارٹ کٹ اور یہ ساری چیزیں, اس کے بہت سارے عوامل ہیں نا اس کے ساتھ ساتھ,
بالکل کیا کریں اب؟ دیکھیں یہ جو شارٹ کٹ کے چکر جو ہوتا ہے اس کا الٹیمیٹم آپ کو مطلب کہیں نہ کہیں کانسیکوینسز آپ کے سامنے آتے ہیں، چاہے دیر سے آئیں چاہے جلدی آئیں. تو بہتر اس کا یہی حل ہے کہ آپ جو قائد اعظم کے 3 امپورٹنٹ رول جو ہم بچپن سے سنتے اور پڑھتے آئے ہیں، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، اتحاد، یقین محکم، تنظیم، اب اس کو اگر فالو کر لیں تو میں سمجھتی ہوں ینگ جنریشن کافی حد تک اپنے پرابلم سالو کر لے گی. ہمیں صبر بھی کرنا ہے، ہمت سے بھی کام لینا ہے. وہی قومیں ترقی کرتی ہیں میں سمجھتی ہوں اختر جن کے اندر یونٹی ہو. اگر آپس میں ہمارے پاس ایکا نہیں ہوگا تو کوئی قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. تو ینگسٹرز کو بھی جو اگر وسائل نہیں ہے، فرسٹریشن ہے، غربت ہے، لیکن اس کے کم محدود وسائل میں بھی وہ بچے ہم نے دیکھے ہیں. لیاری کا جو بچہ بھی میڈل لے کر آیا، وسائل تو ادھر بھی نہیں تھے. جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں ہر جگہ پڑھ لیتے ہیں، وہ آپ کو لائٹ کے بغیر بہت سارے اسپورٹس پہ بچے جاتے ہیں ان کا جانے کا ٹکٹ تک نہیں ہوتا. تو جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ہر جگہ نظر آ جائے گا. اس کو آپ کو پالش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. صرف آپ کو 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہے، ایک ہمت چاہیے ہوتی ہے، اللہ پہ یقین چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی کی طرف آ جائیں. اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے جتنے بھی آپ کے وسائل ہیں آپ اس کو یوز کرتے ہوئے ایک اچھا شہری بنے، اچھا پاکستانی بنے. آپ کے پاس پڑھائی کے پیسے نہیں ہے تو آپ کو اسکلڈ جو چیزیں وہ اڈاپٹ کر لیں. جیسے کہ جیلوں کے اندر سکھایا جاتا ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جاتی ہے. جو بچے پڑھنا نہیں چاہتے ان کو پینٹنگ سکھائی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں باہر کے لیول پہ بھی ہو سکتی ہیں. اب ایک محدود وسائل میں ہی کام ہو رہا ہے تو وہ لوگ جو قومیں وہی ترقی کرتی ہے جن کے اندر شعور ہوتا ہے. آپ کے ہاں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں ان ایسے نوجوانوں کو دوبارہ معاشرے کا کارآمد شہری بنانے کے لیے؟ کیا کیا اسٹیپس ہیں؟ اچھا اختر، جمنائل جسٹس سسٹم ایکٹ کے اندر جو 2018 میں پاس آؤٹ کیا گیا تھا اس کے اندر بہت ساری کارپورل پنشمنٹ ختم کر دی گئی ہیں. جیسے ہینڈ کف ہو گیا، میجر پنشمنٹ، وہ ختم کر کے اب ریہیبلیٹیشن سینٹر میں کنورٹ کر دیا گیا ہے. جو 18 ایئر سے 18 سال سے کم عمر بچے ہوتے ہیں ان کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جاتی ہے. کمپیوٹر کی کلاسز ہمارے جیلوں میں سکھائی جاتی ہیں ان کو، اور ان کو سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو پینٹنگ سکھائی جاتی ہے. قرآن کی پوری جو ہے ان کو آیات وغیرہ سب ان کو درس دیا جاتا ہے. اور کاؤنسلنگ بھی ان کے الگ سیشن اگر ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی دیا جاتا ہے. موٹیویشنل اسپیکنگ جو بہت سارے الگ الگ NGOs ہیں وہ ان کو جوائن کرتے ہیں. تو جو بچے چلے جاتے ہیں رہائی ملنے کے بعد ان میں سے کتنے پھر واپس آتے ہیں؟ اچھا آپ ہیبیچول کی بات کر رہے ہیں تو ہاں یہ چیز ہے. ہمارے پاس تقریباً آلموسٹ 10 to 12% ہیبیچول افینڈرز ہیں. اس کے لیے میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ لا ایسا ہونا چاہیے جو کرائم بار بار کر رہے ہیں، مطلب جن کا یہ پیشہ بن چکا ہے نا ہیبیچول افینڈرز، ان کو بیل اتنی ایزیلی نہیں ملنا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایزیلی ایکسیس ہو جاتا ہے باہر نکلنے کا تو آپ اس چیز سے ڈرتے نہیں ہو، پھر آپ ٹک فار گرانٹیڈ لیتے ہو ان سب چیزوں کو. تو یہ ایک چیز ہے کہ جو ہیبیچول افینڈرز ہیں اس کے اوپر تھوڑی سختی ہونی چاہیے، جو میں سمجھتی ہوں کہ میری رائے. بچوں میں بھی ایک پورشن جو ہے وہ ایسا ہے جو پھر انہوں نے اس کو اپنا ہیبٹ ہی بنا لیا، لیکن کم ہے. ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو جائیں آگے چل کر کے. اگر ان کو کوئی اپارچونیٹی مل جائے تو مے بی پاسبل وہ چھوڑ دیں یہ ساری. جناب شاہد بخاری صاحب کیا کہیں گے؟ نوجوانوں کے لیے کچھ بتائیں. نوجوان اس ملک کے معمار ہیں، ملک کا مستقبل ہیں. نوجوانوں کو جیسے میڈم نے بتایا واقعی یہ صرف جیل کی حد تک نہیں، باہر بھی ان کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہونے چاہیے. ان کے پاس اپورچونیٹیز ہونی چاہیے. جب آپ اپنے نوجوان کو روزگار نہیں دیں گے، جب وہ ڈگری لے کے باہر نکلے گا اور وہ اپنے گھر میں دیکھے گا کہ ایک بہن بیٹھی ہوئی ہے جس کی شادی کرنی ہے، ماں باپ ہیں کہ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، باپ ریٹائرمنٹ کے قریب ہے، مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ اب قوت خرید جواب دے گئی ہے، تو کیا کریں؟ تو آپ کو ایسے سورسز پیدا کرنے پڑیں گے. آج نہیں تو کل کرنے پڑیں گے، کرنے ضرور پڑیں گے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آپ سے مراد وہ حکومتیں جو عوام کے ووٹ سے اقتدار میں آتی ہیں وہ صرف نعروں کے بجائے عملی کام کو جب تک نہیں سر انجام دیں گی. ہماری قوم کو میں آپ کے چینل کے توسط سے درخواست کروں گا، اللہ کا واسطہ اس سود کے عذاب سے نکالے. یہ جو آسان شرائط پہ قرضے آپ دے کے قوم کو مزید دلدل میں ڈال رہے ہیں کہ جی آپ کاروبار کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور رسول سے جس کی جنگ قرار دی گئی ہو، جس عمل کو، اس سے کوئی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو پہلی چیز تو یہ کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی یہ فیصلہ دیا کہ بھئی سود کا خاتمہ کیا جائے، اور میرے خیال سے اس فیصلے کو بھی کوئی 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا. اب تک اس پہ امپلیمنٹ کی کوئی صورت نظر نہیں آئی ہے، بلکہ حال ہی میں اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ 21% جو ہے وہ شرح سود کر دیا، تاریخ کی بلند ترین. جب آپ کا مرکزی بینک ہی سود پہ کام کر رہا ہے تو یہ لعنتیں اوپر سے ہے نا.
ذرا ملک کے لیے بھی باہر سے آپ پکڑ رہے ہیں سود پہ پکڑ رہے ہیں، لون پکڑ رہے ہیں. اچھا اس میں ضروری نہیں ہے پاکستان، اس میں بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں جو آپ کو قرضہ بھی دے رہے ہیں تو سود پہ دے رہے ہیں. سعودی عرب نے بھی آپ کو سود پہ ہی قرضہ دیا ہے، آپ کو مال مفت دل برہم نہیں دیا ہے انہوں نے. مگر لیکن ہم تو ہمارا دل تو بے رحم ہے، ہمارا دل بے رحم ہے، مال آ گیا بس تیار ہم بیٹھے ہوئے. اچھا جو قرضہ ہم لے رہے ہیں اگر ہم نے لے لیا ہے تو اللہ کا واسطہ ہے اس کو عوام پہ خرچ کر دو بھائی. کیوں گاڑی نہیں لیں اپنے لیے؟ نہیں تو آپ کے پاس تو گاڑیوں کی کمی ہے ہی نہیں نا. توشہ خانے سے بھی چاہیے، نئے ماڈل کی توشہ خانے سے بھی لے لی، بلٹ پروف بھی لے لی. اچھا یہاں پر تو 17 گریڈ کے افسر کے پاس 3 کروڑ کی گاڑی ہوگی. تو بات یہ ہے کہ جب آپ ایسے دو گے تو پھر آپ یہ نہیں کہیں کہ معاشرے میں جب تک میانہ روی نہیں قائم کریں گے، جب تک آپ ایک نظام زندگی نہیں لے کر آئیں گے تب تک آپ ان حالات کو فیس کرتے رہیں گے. یہ لوگ ایسے ہی لٹتے رہیں گے، ایسے ہی مرتے رہیں گے. جناب ریاض صاحب، جی سر، آپ بتائیے کہ ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچنے والے افسران کیا سوچتے ہیں؟ ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، کیا فکر ہوتی ہے اس سے؟ ان کو بھی سر یہی فکر ہوتی ہے کہ بچی کی شادی کرنا ہے، گھر بنانا ہے. مین ایشو تو گھر بنانے کا ہوتا ہے اور بچیوں کی شادی کرنا. تو بہت ہی پریشان رہتے ہیں سب، اور خاص کر سیلی وغیرہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اتنی ہینڈسم سیلی ہے نہیں ہے، اور اتنی مہنگائی. یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے بہت مسئلہ ہے. آپ کو واجبات مل گئے؟ جی الحمدللہ. بہت سارے محکموں میں تو واجبات بھی نہیں ملتے، سالہ سال. جی یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اسماعیلی کا بڑا احسان ہے کہ مجھے واجبات ٹائم پہ ملے. اچھے محکمے سے ریٹائر ہوئے ہیں؟ جی الحمدللہ. ہے نا، میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہوئے تو چلیں ٹائملی انہوں نے آپ کو دی. جی الحمدللہ. تو اس کے بعد پھر اور یوتھ کے حوالے سے اور نوجوانوں کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں آپ، اس میں کیا ہونا چاہیے؟ میں یہی سوچتا ہوں سب سے پہلی بات سر کی بات کو میں شاہد صاحب کی کہ مطلب یہ جو سود کا نظام فوری طور پہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ سود کی وجہ سے ہماری معیشت تو بالکل تباہ ہو گئی ہے. جب قرآن جب کہہ رہا ہے تو اس چیز کو تو بالکل ہم ڈینائی کر ہی نہیں سکتے ہیں. اور بیسیکلی ہم لوگوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ پہ جب ہم ٹرسٹ کریں گے، اس کے احکامات کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا. کیونکہ جو آج یہ کرائسس ہیں ہم نے خود پیدا کیے ہیں، ہمارے پیدا کیے کردہ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول چکے ہیں. اور اس کے احکامات کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. نماز کی پابندی کرنی چاہیے، قرآن پاک کو مطلب ترجمے کو ساتھ پڑھنا چاہیے. یہ واحد ایسی کتاب، ہر کتاب کو ہم ترجمے سے پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں. یہ واحد کتاب ایسی ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، ایسی پڑھتے ہیں. تو اس کو کم سے کم ہماری نوجوان نسل کو اس کو نماز قائم کرے. اور دوسرے جس طرح میں نے یہ کام شروع کیا ہے تو میں یہی لوگ اپنے دوست احباب کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بولیں وہ بھی اسی طرح آگے ہیں کہ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے. تو یہ سب کو چاہیے اس کو. آپ نے کہا جی بالکل، آپ نے کہا کہ اللہ کے رضا کے لیے اور اس کے لیے جو ہم بہت سارے کام کریں. ویسے ہم تو اپنی مرضی تو ہم کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ بہتر کرے گا. ایک بات اگر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ٹائم ختم ہو رہا ہے، شارٹ بات کیجیے گا. بالکل شارٹ. دیکھیں ابھی جتنا انہوں نے کہا قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، وہ مجھے یاد آ گیا کہ علامہ اقبال جارج برنارڈ شاہ کے گھر گئے تو باہر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دروازے کے باہر. تو اقبال چونک گئے اور اقبال نے کہا جارج یہ کیا ہے؟ تو جارج نے کہا کہ اقبال تم مانتے ہو جانتے نہیں، ہم جانتے ہیں مانتے نہیں. اب میں اس سے توسط سے پوچھوں کہ کلمہ تو لکھا ہوا تھا اس کے گھر کے دروازے کے باہر، ظاہر ہے روزانہ آتے جاتے دیکھتا بھی ہوگا، سمجھا تھا تو جبھی لکھا ہوا بھی تھا. جارج برنارڈ شاہ کے لیے کیا فتویٰ ہے؟ دفن وہ عیسائیوں کے قبرستان میں ہوا. وہ قومیں ترقی کر رہی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ جو دین آیا تھا اس دین کے اندر ہماری فلاح تھی، ان لوگوں نے چھوڑ دیا، ان لوگوں نے اپنا لیا، ترقی کر رہا ہے. آخری بات ڈاکٹر میرا مختصر. جی بس میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہی میسج دینا چاہتی ہوں یوتھ کو کہ آپ لوگ جو ہے اگر اپنی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کو انہانس کریں گے اسپورٹس میں، پڑھائی میں، اور ہمارے اگر یوتھ اسکلڈ ہو جائے گا کسی بھی طریقے سے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے طریقے سے یا ایجوکیشن کے طریقے سے، وہ پھر اسکلڈ جو یوتھ ہوتی ہے وہ بہت فرق پڑتا ہے. اس سے آپ کے معاشرہ بنتا ہے، بگڑتا نہیں ہے. لیکن اگر اگنورنس ہوگی، جہالت ہوگی اور نیگیٹو سوچیں ہوں گی تو میں سمجھتی ہوں بہت مشکل ہوتا ہے. آپ جاپان کی اگزامپل دیکھ لیں، سب سے زیادہ تو میرے خیال سے زلزلے وہاں پہ آتے ہیں لیکن وہ لوگ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایجوکیشن ہے، ان کے اندر یونٹی ہے. تو وہ نیگیٹیوٹی
نگیٹیوٹی کو میں سمجھتی ہوں دور کرنا چاہیے, پازیٹیوٹی کو آپ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, اور یوتھ کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے اسکلڈ کے اوپر اور ایجوکیشن کے اوپر. بہت شکریہ آپ کا خمیرہ صاحبہ, شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ, ریاض رحمان صاحب بہت شکریہ. ٹائم ختم ہو گیا ہے, اس کے بعد پھر کسی وقت انشاءاللہ آپ کو زحمت دیں گے اپنے شو میں. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر چین رند کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.